وہ سندھ میں کسی نے وڈیرے صاحب نے مولویوں کو جمع کیا، کہا کہ صاحب مولوی صاحب دعا تو بہت کرتے، تبلیغی دعا کرتے، آپ دعا کرتے ہیں، سارے مولوی دعا کرتے، دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک مولوی نے کہا یہ ہو سکتا ہے، دوسرے نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے، تیسرے نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے، چوتھے نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے، پانچویں نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک منہ پھٹ مولوی میرے طرح بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا وڈیرا صاحب بات صاف سی ہے، تم بھی حرام خور ہو، ہمیں حرام کھلاتے ہو، دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس نے صاف صاف کہا اس قسم کے حرام خور مولوی، جن مولویوں کو تم حرام کھلاتے ہو تو ان کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ حجاج بن یوسف تھا ہی حرام خور، جس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا۔ اور جب حجاج بن یوسف جس وقت گورنر بنے، عبد الملک بن مروان کی گورنر بنے، تو حجاج بن یوسف کو لوگوں نے کہا کہ کوفہ کے اندر صوفی اور بزرگ لوگ ہیں، کچھ صوفی حضرات مولوی حضرات وہ جیسے کسی کے خلاف ہاتھ اٹھاتے وہ تباہ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑنا، بہادروں سے لڑنا تیرے لیے آسان ہے، لیکن یہ فقیر قسم کے لوگ یہ جیسے ہاتھ اٹھائیں گے تیرے گھر کو آگ لگے گی، ان کا کیا کریں؟ حجاج بن یوسف پریشان ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے بد دعا دیں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا، کیا کروں؟ اس نے جمع کر دیا اپنے حرام خوروں کو، سب کو جمع کر دیا، جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ یہ جو بزرگ لوگ ہیں یہ جو بد دعا دے دیں گے نا یہ مجھے تباہ کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو بزرگ 200 تھے جنہوں نے حرام کھایا پھر ان کی کبھی دعا لگی بھی نہیں، اور آخر میں حجاج کو بد دعا اس نے دی جو حلال خور تھا۔ سعید بن جبیر نے کہا اللہ بیماریوں کے حوالے کر دے، اللہ نے کینسر میں مبتلا کر دیا اس کو۔ وہ ایک جو ان کی دعوت میں شریک نہیں تھا، اور جتنے دعوت پر گئے تو حجاج کو کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو بد دعا دیں گے تو پھر تیری خیر نہیں ہے، تباہی ہو جائے گی، کیا کریں؟ مشورہ یہ ہو گیا کہ بھئی ان کے لیے حرام کھلاؤ، ان کو خوب مرغا، تکہ، بریانی اور دبا کر کے فرنی مرنی حرام کھلاؤ ان کو، اس کے بعد یہ کچھ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ حجاج نے کہا کہ لوگوں کے چرواہوں کے غریبوں کی بکریاں چھین لو، فلاں کی چھین لو، لا کر کے بکریوں کے ڈھیر لگے، بکریاں ذبح کر کے اس نے یہ کہ اس طریقے پر کباب، سجی کباب، ایسے کباب بنائے ران بنائے سب کے لیے، ماشاءاللہ۔ اب 200 فقیروں کو، مسکینوں کو، مولویوں کو دعوت دی، کہا کہ میں بہت گناہگار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں گے میرے غریب کے در پہ، آئیں گے، ایک لقمہ بھی لے لیں گے، ایک لقمہ اگر لے لیں گے میری سعادت ہوگی، آپ لوگ آ جائیں۔ تو مولوی کو چاہیے کیا؟ اس کو تو دعوت ہی تو چاہیے، اور کیا؟ صوفی صاحب کو مفت کی دعوت مل جائے تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ وہ آگے صوفی حضرات سارے دبا کر کے انہوں نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد حجاج گیٹ پہ کھڑے ہو گئے، اور گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے ہاتھ ملا رہا ہے، جی سلام علیکم بڑی مہربانی، سلام علیکم بڑی مہربانی، سلام علیکم بڑی مہربانی۔ یہ 200-300 آدمی کو جب رخصت کر دیا، رخصت کرنے کے بعد حجاج ناچنے لگا، ناچ رہا ہے، اب پھول رہا ہے، بالکل خوشی کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس طرح اس قسم کی خوشی، کہنے لگے ایک ہی فکر تھی مجھے کہ یہ فقیر بد دعا کریں گے، مجھے بد دعا لگے، اب یہ کچھ بھی کریں، یہ گریہ وزاری بھی کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچا دیا۔